حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کر رہے تھے تو اس وقت نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان غنی کے نکاح میں دے دیتا۔ ہاں جی ہاں، یہ تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان مبارک۔ جو نبی کو رشتہ دے یا جو نبی سے لے وہ دونوں ہی عزت و تکریم والے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء علیہم السلام اس دنیا میں تشریف لائے، اور کسی نے نبی کو رشتہ دیا، کسی نے نبی سے لیا، لیکن یہ شان کہ ایک نبی کی 2 بیٹیاں ایک ہی شخص کے نکاح میں ہو، یہ حضرت عثمان غنی کے علاوہ دنیا میں کوئی شخص نہیں پایا جاتا۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بڑے ہی قریبی رشتہ دار تھے۔ یعنی حضرت عثمان غنی کی جو نانی جان تھی وہ حضرت عبد المطلب کی بیٹی تھی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ عام الفیل کے 6 سال پیدا ہوئے۔ آپ کا قد مبارک درمیانہ تھا، آپ بہت ہی مالدار تھے، اور آپ کا جو چہرہ مبارک اور رنگت تھی وہ خوبصورت تھی، سفید اور سرخی مائل تھی۔ اور آپ کی شانوں میں سے ایک شان یہ بھی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بدر کی جنگ میں نہیں گئے، لیکن پھر بھی ان کو بدری صحابی کہا جاتا ہے، کیونکہ جب بدر کی جنگ کے لیے صحابہ اکرام تشریف لے کر جا رہے تھے تو اس وقت آپ کی جو زوجہ حضرت رقیہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی بیمار تھی، تو نبی علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی کو فرمایا کہ تم گھر میں رہو، اس کا خیال رکھو۔ تو جب نبی علیہ السلام بدر سے واپس آئے تو اس وقت حضرت عثمان غنی اپنی زوجہ کو دفنا رہے تھے، تو نبی علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی کو بدر کے شہداء کے برابر آپ کو بھی غنیمت سے حصہ دیا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر مسلمان ہوئے تھے۔ آپ جب مسلمان ہوئے تو آپ کے خاندان والوں نے آپ کو کہا کہ آپ نے جو دین اپنایا ہے اس کو چھوڑ دو۔ آپ نے فرمایا میں نہیں چھوڑ سکتا، تو انہوں نے آپ کو رسی کے ساتھ باندھ دیا اور کہا کہ جب تک تم اپنا جو نیا دین اپنایا ہوا ہے، دین اسلام اپنایا ہوا ہے، اس کو نہیں چھوڑے گا تو ہم تجھے آزاد نہیں کریں گے۔ آپ نے فرمایا مجھے نہ چھوڑو لیکن میں دین نہیں چھوڑوں گا، میں یہ دنیا چھوڑ سکتا ہوں، مر سکتا ہوں، لیکن دین اسلام نہیں چھوڑ سکتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر شان بیان کی جائے تو گھنٹوں لگ سکتے ہیں، کیونکہ ان کی شان وراء الورا ہے، جن کے بارے میں نبی علیہ السلام فرمائے کہ عثمان وہ ہیں جن سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، اور حضرت عثمان غنی کو ذو النورین بھی کہا جاتا ہے، اور حضرت عثمان غنی جیسا صاحب حیا اور صاحب صبر بھی کوئی نہیں۔ آپ کی بے شمار شان ہے، اللہ تعالیٰ ان کی حیا، ان کے صبر سے ہمیں حصہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔